ناول کا نام ہے تو لازمی۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ سر کو کالے رنگ کے اسٹالر سے کور کیے، کالے اور سرخ رنگ کے امتزاج والا خوبصورت سوٹ زیب تن کیے وہ گردن اکڑا کر اتراتے ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کار کے پاس آ کر اس کے قدم تھمے، جہاں دبیر کھڑا گھنٹے سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تھا کہ مائدہ اس کی طرف آ کھڑی ہوئی اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ آج کار میں ڈرائیو کروں گی۔ مائدہ نے ایک ادا سے دبیر پر اپنا حکم جاری کیا۔ فضول باتیں نہیں کرو، گاڑی میں بیٹھو، پہلے تمہارے بناؤ سنگھار کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ اس نے مائدہ کی بات ایک کان سے سنی اور دوسری سے نکالی، کچھ جا کے وہ اس کا حکم تسلیم کرتا۔ ہٹو یہاں سے اور چابی مجھے دو، میں نے کہا نا آج میں ڈرائیو کروں گی، وہ اسے دروازے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ خوش فہمی ہے آپ کی مائدہ دبیر ملک، وہ ناک سے مکھی اڑاتا اسے دور کرتے ہوئے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ او مسٹر، میں صرف اور صرف مائدہ ملک ہوں، اپنا نام میرے نام سے منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے نام کو لے کر اس کا لہجہ حقارت آمیز ہوا۔ اسے زہر لگتا تھا دبیر جب اسے اپنا نام دے کر پکارتا تھا۔ مس مائدہ، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی، آپ نے اپنے ہوش و حواس میں یہ کام انجام دیا تھا۔ اگر اتنی تکلیف تھی مجھ سے یا میرے نام سے تو نکاح بھی نہیں کرنا تھا۔ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے سلگ کر بولا۔ مائدہ کا کاٹ کھانے والا انداز اسے اندر کہیں چبھا تھا۔ میں کوئی مری نہیں جا رہی تھی تم سے نکاح کے لیے، تم سے نکاح میری مجبوری اور شاید ایک بڑی غلطی بھی تھی۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، میں گریجویشن مکمل ہوتے ہی تم سے لازمی طلاق لوں گی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم یہاں سے اٹھو، میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اس کا بے نیاز انداز دبیر کو پھر سے سلگا گیا۔ اوہ مجبوری، سننے میں اچھا لگا۔ ویسے تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم سیدھا نکاح پر راضی ہو گئی؟ سوال بہت دلچسپ انداز میں پوچھا گیا، وہ جواب کا منتظر تھا۔ تم یہاں سے اٹھو، پہلے ہی کافی دیر ہوگی، اب اور دیر کی تو کلاس مس ہو جائے گی۔ مائدہ نے جواب گول کرنا چاہا۔ نہیں، پہلے مجھے میری بات کا جواب دو، ورنہ میں نہیں اٹھنے والا۔ بلکہ ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھے اپنی وہ خفیہ مجبوری بتاؤ، میں یہاں سیٹ سے اٹھ جاؤں گا۔ حقیقت گلوانے کا دبیر کو بھی خوب تجربہ تھا۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا دونوں کے درمیان چک چک تو ہوتی تھی، پر ابھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ یہ نکاح بس بڑوں کی منشا کے مطابق ہوا، اور مائدہ نے بھی والدین کے دباؤ میں ہاں کی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی مجبوری کے تحت وہ رضامند ہوئی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں گھنٹے سے کھڑی جو کہہ رہی ہوں وہ کرنے کے بجائے تم فضول سوال کر رہے ہو۔ اٹھو، سیٹ سے باہر نکلو۔ مائدہ کو غصہ آ رہا تھا اس کی ڈھٹائی پر۔ لو نکل آیا باہر، اس نے کہتے ساتھ ہی کار کا دروازہ لاک کیا اور چابی مٹھی میں دبائی۔ اب تو تمہیں ڈرائیونگ کی اجازت تبھی ملے گی جب مجھے وجہ بتاؤ گی۔ دبیر بلیک میل کرنے لگا۔ اسے بہت عجیب لگا تھا کہ وہ اس سے اتنی بیزار ہے۔ نکاح کو ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ محترمہ نے طلاق کے خواب پا لیے۔ مجھے اسلام آباد سے گریجویشن مکمل کرنی تھی، یہاں آ کر پڑھنا تھا جس کی مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ انہیں میرے ہاسٹل میں رہنے پر اعتراض تھا اور یہ گھر تمہارے قبضے میں تھا، اور تمہارے ساتھ کسی کو معقول رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف ایک صورت میں اپنا خواب پورا کر سکتی تھی۔ پھر امی نے تم سے نکاح کی شرط رکھی جو دراصل میرے بابا اور تمہارے بابا کی ملی بھگت تھی۔ مجھ پر خپت تھا یہاں اسلام آباد آ کر پڑھنے کا، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اور پھر امی ابو تایا جان اور تائی جان نے مل کر تمہاری صورت میں ایک توق میرے گلے میں ڈال دیا۔ بس یہی وجہ تھی۔ اب دو مجھے چابی اور ہٹو یہاں سے۔ وہ نظریں چرا کر بولی اور اپنی آخری بات پر ہتھیلی سامنے کی۔ اس سارے وقت میں وہ بے یقینی سے اس کو تک رہا تھا۔ اسے بہت عجیب سا لگا جیسے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، مطلب اسے استعمال کرنے کا پلان تھا مائدہ کا۔ کتنی بڑی بے وقوف تھی وہ۔ ہرگز نہیں۔ دوسری طرف جا کر چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، وہ غصے سے لفظ چباتے ہوئے بولا اور اسی حالت میں ڈور کھولتا گاڑی میں پھر سے کار سٹارٹ کی۔ مائدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کیا اس نے، مطلب اس کی حرکت کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے مائدہ کو چیٹ کیا، ڈیل کر کے مکر گیا، بات اگلوا کر اپنی بات سے پھر گیا۔ وہ کون سا یہ بات بتانے کے لیے بے تاب تھی؟ اگر سننے کا حوصلہ نہیں تھا تو پوچھا ہی کیوں؟ وہ اسے حیرت سے گھور رہی تھی۔ آج کا تازہ اخبار لگ رہا ہوں، تو چہرے پر ایسے نظریں ٹکائی ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ طنز میں ڈھلا چپتا انداز مائدہ کو بہت عجیب لگا۔ دبیر پلیز مجھے ڈرائیو کرنے دو، صرف آج کی بات ہے، ایک دن کے لیے، بس ایک دن کے لیے۔ وہ اچانک سماجت پر اتر آئی۔ دبیر اس کی بات پر کان دھرے بغیر سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنے کہے پر قائم پا کر وہ پھر سے بولی۔ دبیر پلیز دیکھو، میری دوستوں نے شازی کے گروپ سے شرط لگائی ہے، ہم لوگ آپس میں ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ مائدہ اگر خود سے ڈرائیونگ کر کے آئی تو وہ ٹریٹ دیں گے، اور نہ کر پائی تو میرے ساتھ ساتھ میرے گروپ کی بھی بے عزتی ہوگی اور وہ شازیہ مذاق بنا دے گی ہمارا، پلیز مان جاؤ۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی سے التجا کر رہی تھی۔ اتنی عاجزی اس نے پہلے کبھی ظاہر نہیں کی، اور دبیر کے سامنے تو وہ مر کر بھی گڑ گڑانے کو تیار نہیں تھی، لیکن گروپ کی عزت کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ پیا۔ آنکھ سے ٹپکتا آنسو کا ایک قطرہ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا، جو اسے دبیر کی ہٹ دھرمی دیکھ کر محسوس ہوئی۔
نہ جانے آج اسے کیا ہوا تھا کہ وہ کسی طور نہ مانا۔ مائدہ اس کے مثبت جواب کے منتظر تھی اور وہ اس کے خاموشی سے کار میں بیٹھنے کا۔ دبیر اپنی ضد میں جیت گیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ کی دکھائی گئی آج سے بھی مائدہ کے کسی کام نہ آئی۔ وہ اس ہٹیلا پن دیکھ کر بلاخر خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ اسے مان تھا کہ شاید وہ اس کی بات مانے گا، لاکھ لڑائیاں سہیں، پر اسے لگا تھا کہ وہ اس کی خواہش کو اہمیت دے گا۔ پر دبیر نے تو سارا مان، ساری امید چکنا چور کر دی۔ وہ سارے راستے عجیب دکھی انداز میں اسے گھورتی رہی، جبکہ اس نے ایک لمحے کو راستے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، اور بس خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا یہاں تک کہ یونیورسٹی آ گئی اور وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ اس کا اور شازیہ کا سارا گروپ منتظر تھا۔ پیدل چل کر آتے ہوئے وہ خود کو ایسے محسوس کر رہی تھی کہ شرم سے ڈوب مرے گی۔ شازیہ اور چیلوں کی طنزیہ ہنسی، ہوٹنگ، طنز سے بھرے مذاق اڑاتے جملے اور اس کی سہیلیوں کا اترا ہوا چہرہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے تم پر بھروسہ کیا، نورین نے ملامتی لہجہ اپناتے کہا، اور وہاں سے کھسک گئی۔ یہ بھی مائدہ کے سپورٹرز میں سے تھی، باقی بھی سب اس کے ساتھ ہو لی، صرف اس کی دوست انیلا اس کے ساتھ ہے، جو اس کا ہاتھ تھامتی اس طنز اور تانوں پر مشتمل شور و غل سے پرے لے گئی۔ آئی ایم سوری انیلا، میری وجہ سے اتنی انسلٹ ہو گئی سب کی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ارے نہیں، کچھ نہیں ہوا، یہ میں ایسے کھیلتا، خواہ خواہ پریشان مت ہو، مجھے پتا ہے تم نے کوشش کی ہوگی، پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، دل چھوٹا مت کرو اور میری مدد کرو، آج پریزنٹیشن ہے نا میری۔ وہ دونوں کلاس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ مائدہ کو پریشان ہوتا دیکھ کر اس نے تسلی دی، پھر بھی میری وجہ سے پورا گروپ بے عزت ہو گیا۔ وہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ انیلا نے اسے دلاسا دیا، ارے کچھ نہیں ہوا، ٹینشن مت لو پلیز، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم ریلیکس رہو۔ یونیورسٹی میں سارا دن بہت برا گزرا، اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ انیلا نے اگرچہ خوب بہلایا، پر پھر بھی وہ ملول رہی اور سارا وقت اپنی خاموشی کی نظر کر دیا۔ واپسی پر بھی یہی حالت رہی اور گھر آنے کے بعد کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ دبیر گھر آتے ہی چھوٹے سے لاؤنج پر پڑے صوفے میں سے درمیانی صوفے پر تھپ سے بیٹھا اور گہری سانس خارج کی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس نے آواز دی، آج باہر سے کچھ کھاتے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کے لیے پیزا آرڈر کروں، بتاؤ کون سا کھاؤ گی؟ لب و لہجے میں صبح کے جھگڑے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ رہنے تو کچھ آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تائی امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہیں باہر کا کھانا کھانے سے، میں خود کچھ بنا لیتی ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، رضیہ کل آ جائے گی تو بنا لے گی، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ رضیہ یہاں کی ملازمت تھی جو 4 دنوں کے لیے چھٹی پر تھی۔ دبیر نے دیکھا تھا کہ وہ کتنی تھکی ہوئی ہے، تبھی باہر سے آرڈر کرنے کی پیشکش کی۔ کہا نا میں بنا لوں گی، بیگ رکھ کر آنے تو میں بناتی ہوں کچھ، سخت لہجے میں کہتی وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسٹالر وغیرہ اتار کر وہ ہاتھ منہ دھو کر سیدھا کچن میں آئی۔ بال کیچر میں مقید تھے، وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ دبیر کی آواز نے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ چھوڑو نہ، اتنی تھکی ہوئی ہو، پیزا نہیں کھانا تو کچھ اور منگوا لیتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر سامنے آ کر بولا، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کیا؟ راستہ چھوڑو میرا۔ وہ کرختگی سے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اسے کڑے تیوروں سے دیکھ کر اس نے جانے دیا۔ اس نے الماری پر لگے ہک سے اپرن اتار کر پہنا اور پھر فریج سے چکن اور دوسرا سامان نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب تیار کر چکی تھی، بس پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی کہ دبیر بھی فریش ہو کر آ گیا۔ کہاں تک پہنچی کھانا بنانے کی کارروائی؟ اس کا موڈ خوشگوار تھا، کھانے کی خوشبو اس کی بھوک چمکا رہی تھی۔ بس بن گیا، صافی سے شیلف پہنچتے ہوئے بے تنائی برتتے ہوئے بولی، پھر میں جا کر کھانا لگاتا ہوں، لان والی ٹیبل سیٹ کر لوں، آج لان میں لنچ کرتے ہیں، دیکھو موسم کتنا پیارا ہے۔ وہ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھتے بولا، ٹھیک ہے میں سلاد تیار کرتی ہوں۔ لیا دیا سا لہجہ اس کی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ اوکے ڈیئر۔ وہ ٹرے میں چیزیں جمع کرتا تابعداری سے بولا، موڈ حد درجہ خوشگوار تھا۔ میز پر سلاد رکھ کر وہ جانے لگی تو دبیر بول پڑا، یہ کیا، تم کدھر جا رہی ہو، کھانا نہیں کھانا کیا؟ کھاؤں گی پر تمہارے ساتھ نہیں۔ وہ نظریں پھیر کر بولی، یعنی ناراضگی اس حد تک تھی کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اوہ تو تم ناراض ہو؟ میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی بھلا؟ میرا تم پر ایسا کیا حق؟ یہ بات کہہ کر تو جیسے اس نے دبیر کا دل مٹھی میں کر لیا۔ بیوی ہو میری۔ وہ اس کی کلائی تھامتے ہوئے چہرے کو اپنی نظروں کے احسار میں لیتا بولا، جہاں اسے جہاں بھر کے شکوے دکھائی دیے۔ میں کچھ نہیں ہوں تمہاری، چھوڑو میرا ہاتھ، بہت تھک چکی ہوں، آرام کرنا ہے مجھے۔ وہ غصے سے ہاتھ چھڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ اب دبیر کو صحیح معنوں میں اپنی سب والی حرکت پر ندامت محسوس ہو رہی تھی، پر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے اپنے پلنگ پر لیٹ کے اسے رونا آ رہا تھا۔ دل بوجھل تھا اس کے سب والے رویے اور یونیورسٹی میں ہوئی بے عزتی پر، اس لیے تکیے میں منہ چھپائے وہ بے آواز روتی رہی، یہاں تک کہ دل کا سارا غبار نکل گیا۔ رات تہ بتہ اپنے پر پھیلا رہی تھی، دن اپنے زوال کو پہنچ رہا تھا۔ دوپہر کو جو موسم خوشگوار لگ رہا تھا وہ اب قدرے خون کھوتا جا رہا تھا۔ وہ گرم چائے سے بھرا مگ اٹھاتے لان میں آئی اور وہاں بچھے بینچ پر ٹانگ جما کر بیٹھی۔ سردی سے بچاؤ کے لیے محض ایک شال اوڑھ رکھی تھی، اس کے علاوہ چائے کی مدد سے بدن میں حرارت کی ترسیل جاری تھی۔ دبیر کافی دیر سے کہیں باہر گیا تھا، وہ اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ مائدہ کو بینچ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سوری یار، مجھے صبح ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری باتوں پر غصہ آ گیا تھا تو اس لیے بات نہیں مانی، پر مجھے ماننی چاہیے تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ اس نے دل سے معافی طلب کی۔ اس سے مائدہ کا روٹنا برداشت نہیں ہوا۔
تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے معافیاں مانگنے کی، میں نے دیکھ لیا تمہارا حقیقی روپ، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ نہیں جاؤں گا، میں نے کہا جاؤ۔ سردی محسوس کی ہے؟ کوئی گرم لحاف بھی نہیں ہو رہا، تم نے بیمار پڑ جاؤ گے، پلیز جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ایک طرف برف کی مانند سرد اور چپتا لہجہ تو دوسری طرف اتنا خیال۔ وہ معاہدہ کی حرکتوں سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ ہر دھرم بنا رہا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر چلائی۔ بتاؤں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ کیوں تنگ کرتے ہو؟ اگر ایسے ہی تنگ کرنا ہے تو بتا دو، میں گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ پڑھائی گئی بھاڑ میں، تم کبھی کوئی بات نہیں مانتے میری، اور تمہارا ایٹیٹیوڈ بھی ہمیشہ برا رہا ہے۔ مجھے چھوڑ دو دبیر، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، یہی کہنا چاہتی ہوں نا؟ وہ بھری بیٹھی تھی، اس پر بری طرح برس رہی تھی۔ دبیر اس کی باتیں سن رہا تھا اور آخری جملے کا آدھا حصہ خود سے پر کیا۔ ہاں، وہ غصے سے بولی۔ غلط، حقیقت کچھ اور ہے مائی ڈیئر۔ بے شک تم جو مرضی کہو، پر تمہارا بے اختیار میرا اور میری ہر چیز کا خیال رکھنا تمہاری چاہت کی چگلی کھاتا ہے، جو شاید تمہیں مجھ سے۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ مجھے تمہاری بیکار باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو پلیز لیٹ می الون، مجھے تنہا رہنے دو۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے دبیر نے گہری سانس لی اور بات مانتے اٹھ کر چلا گیا۔ کتنے حق سے اس نے گاڑی کی چابی طلب کی تھی، اس نے افسوس سے سوچا۔ وہ واقعی اسے بہت تنگ کرتا تھا، پر اس بار اس نے معاہدہ کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کی بات نہ مان کر دل دکھایا تھا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہوا۔ وہ کچھ دیر گھر میں رہا، پھر ہوا خوری کے لیے باہر چلا گیا۔ ویسے بھی معاہدہ کو دیکھ دیکھ کر اسے سوچ کر اسے بہت گلٹی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ دل بہلانے کو باہر چلا گیا۔ معاہدہ نے اسے نکلتے دیکھا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی اور اسے گئے بہت وقت گزر گیا، پر وہ گھر نہیں آیا۔ معاہدہ نے سارے گھر کا چکر لگایا، وہ دیر رات یوں باہر رہتا تو نہیں تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ تسلی کے لیے وہ پھر سے اس کے کمرے کا چکر لگا کر آئی۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اف، 12 بج گئے، ابھی تک نہیں آیا۔ وہ موبائل میں وقت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ صوفے پر پڑی شال اوڑھ کر وہ پھر سے لان میں آئی اور اب بے چینی سے انتظار میں مشغول تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ انسان انفارم کر دیتا ہے یا کم سے کم اپنا فون لے کر نکلتا ہے تاکہ خود نہ صحیح تو دوسرا بندہ ہی باز پرس کر لے، مگر نہیں باہر جانے کی ایسی کون سی جلدی تھی کہ موصوف موبائل ہی گھر چھوڑ گئے۔ اس نے چل کر سوچا، کیونکہ وہ اس کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر پڑا فون دیکھ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ گیٹ کھلنے کی آواز پر دوڑتے ہوئے وہاں تک آئی۔ دبیر عجیب طرح سے لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے گیٹ بند کیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس کا توازن قائم نہیں رہ پایا، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ بت بن کر دیکھتی معاہدہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ اس کے منہ سے ناگوار سی بو کا احساس ہوا تو معاہدہ کا جی متلانے لگا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ معاہدہ کو تو یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ شراب پی کر آیا تھا، ورنہ دبیر نے آج تک سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آیا۔ وہ مشکل سے سہارا دیتی اندر لے جا رہی تھی کہ اس نے دبیر کی بڑبڑاہٹ پر غور کیا۔ وہ مسلسل مبہم سے الفاظ منہ سے ادا کر رہا تھا۔ پہلے بڑبڑاہٹ واضح نہیں تھی۔ وہ اسے آرام سے بیڈ پر لٹا چکا تھا، پاؤں سے جوتے نکال کر اسے کمبل اڑھایا۔ ناراض نظریں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ حالت ایسی تھی کہ نہ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، نہ نظریں اس کے وجیح چہرے سے ہٹنے کو تیار تھیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ شراب نہیں پی سکتا، نشہ نہیں کر سکتا، پر سامنے اس کا ہوش سے بیگانہ وجود دل کی گواہی کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ وہ بادل نخواستہ جانے کو مڑی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پھر شروع ہوئی۔ اب کی بار وہ کافی واضح انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ معاہدہ، میری معاہدہ، ناراض خفا نہیں معاہدہ، نہیں خفا ہو، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا جب ناراض ہوتی ہے وہ، معاہدہ ناراض ہوتی ہے مجھ سے۔ دبیر کی آنکھیں بند تھی، بس لب ہل رہے تھے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ لیے دل کا حال سنا گیا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، معاہدہ کی ناراضگی سے دکھ پہنچ رہا تھا۔ شاید اپنے حواس میں ہوتا تو شاید یہ مشکل سے ہی اقرار کر پاتا۔ معاہدہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ جہاں اسے دبیر پر ڈھیروں غصہ تھا، وہیں اس پل دل بری طرح دبیر کی جانب کھینچا چلا گیا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب جا کر اس کے پاس سے فرش پر دوزنوں ہو کر بیٹھی۔ بیڈ کے سائڈ سے نیچے لٹکتے ہاتھ کو اپنے نازک ہاتھوں میں لیے اپنے ہونٹوں کے قریب لائی اور نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں۔ پہلے اتنی دیر انتظار اور پریشانی، پھر اس نشے میں دھت بگڑی ہوئی حالت میں دیکھنے کا تکلیف کا محسوس کرنا، اور اب اس کا بے ہوشی میں اتنا خالص اظہار سن کر اس کا دل بھر آیا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو آنکھوں نے آنسوؤں کو فرار کا راستہ فراہم کیا تو وہ گزرتے وقت کا احساس کیے بغیر اسے اپنی نظروں کے اظہار میں لیے مسلسل روتی رہی۔ روتے ہوئے اس نے اپنا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکایا۔ اس کا دل ہی نہیں کیا وہاں سے اٹھنے کا، اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے اسے پتہ نہیں لگا کہ کب اس کی آنکھ لگی یا کب وہ سوئی۔ صبح دبیر کی آنکھ کھلی تو سر بوچھل سا تھا۔ اس نے گزرے دن کے متعلق کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پر وہ اسٹال سے جوس لے کر پینے کے بعد کچھ یاد نہ آیا۔ آنکھیں کھولے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو کسی کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ پر موجود دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل گئی۔
مائدہ کو اپنے قریب دیکھ کر سکون کی لہر تن بدن میں سفر کرنے لگی۔ پر یہ یہاں کیسے؟ وہ اس کی موجودگی پر ٹھٹکا۔ پھر رات کا ایک اور منظر اسے یاد آیا۔ ہاں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھنا اور پھر مائدہ کا دوڑ کر اس تک پہنچنا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں یاد تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ مائدہ ہی اسے یہاں چھوڑنے آئی ہوگی۔ ساری رات بغیر کسی لحاف کے وہاں سونے کی وجہ سے اس کی سفید رنگت میں نلاہٹ چھلک رہی تھی۔ دبیر نے چبائی لینے کے لیے منہ کھولا تو اپنے منہ سے بدبو کا بھبکا محسوس سو کر وہ اچھل کر بیٹھا۔ اپنا ہاتھ مائدہ کے ہاتھ سے چھڑایا تو کیا وہ ڈرنک اس میں کچھ ملا ہوا تھا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالتے سوچا اور جلدی سے اٹھ کر برش کر کے آیا۔ مائدہ وہیں زمین پر بیٹھی آنکھیں موندے نیند پوری کر رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر حالت کسی قابل بنی تو اس نے مائدہ کی طرف دیکھ کر اسے گود میں اٹھانے کی جسارت کی تاکہ اسے پلنگ پر منتقل کر سکے۔ پھر اس کے ہاتھ لگاتے ہی مائدہ نیند کی وادیوں سے باہر نکلی۔ پہلے تھوڑا کسمسائی اور پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر آنکھیں رکھ دی، پھر خود کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر دماغ پر زور ڈالا۔ دبیر کی اتنی قریب موجودگی بھی باعث حیرت تھی، پر یہ حیرت ختم ہوئی تو اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ اسے گزرا کل پوری طرح سے یاد آیا۔ اس نے غصے سے اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں جم سے گئے تھے، تقریباً سن ہو گئے تھے، اس لیے اٹھا نہیں گیا۔ وہ غضبناک تیور لیے دبیر کو گھور رہی تھی اور ساتھ ہی بیڈ کے کنارے کا سہارا لیتی اٹھنے کی کوشش کی۔ دبیر اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں منہ سے کراہ نکلی، ٹانگیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ آؤچ! وہ آنکھیں نیچے کراتی ہوئی اٹھی۔ دبیر نے آگے بڑھ کر سہارا دینا چاہا تو وہ فوراً بھڑک اٹھی۔ دور ہٹو، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ ریلیکس مائدہ، کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے نشہ کر کے یادداشت میں خلل آ گیا۔ ویسے یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس نے بھرپور چوٹ کی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا مائدہ، وہ منہ پھلاتا صفائی دینے لگا۔ سب ایسا ہی کہتے ہیں۔ خون کی گردش ٹانگوں میں بحال ہوتی محسوس ہوئی تو وہ کہہ کر جانے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے تمہارے جھوٹ کے سچ سے کوئی سروکار نہیں، راستہ چھوڑو، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ بپھری ہوئی تھی۔ صبح صبح اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، وہ راستہ روک کر بولا۔ اور تم نے جو کل کیا وہ ٹھیک تھا؟ کاٹدار لہجہ اذیت کی چغلی کھا رہا تھا جو اسے اس کی حرکتوں پر محسوس ہوئی تھی۔ میں کہہ تو رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر قدم رکھتی اس نے آگے بڑھ کر پھرتی سے دروازہ بند کیا اور باقاعدہ راستہ روکتے ہوئے آگے کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو آگے سے۔ وہ اس کی حالت پر بھنا کر رہ گئی۔ تم یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ مضطرب سا ہو کر بولا اور اس طرح آگے بڑھا کہ مائدہ پیچھے ہوتے ہوئے دروازے کے ساتھ ملحقہ دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنچ دیتی نظریں مائدہ کے روٹھے ہوئے دل نشین چہرے پر تھیں۔ اس کے پاس آنے پر مائدہ کو اپنا دل مٹھی میں ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے بازو دیوار پر ٹکاتا دائیں بائیں سے فرار کا راستہ بند کر چکا تھا۔ دبیر، دور ہٹو۔ صبح صبح میرے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ پلیز جان بخش دو میری۔ ٹپٹپاتی آنکھیں لیے اس نے دھونس بھری منت کی۔ پہلے تم مجھے معاف کرو۔ دیکھو میں جانے انجانے میں تمہیں بہت ہرٹ کرتا آیا ہوں۔ پلیز آئی ایم سو سوری۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے انتہائی نرم لہجے میں معافی طلب کی۔ اتنا آسان ہے کیا؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اور خود کو کیا سمجھتے ہو؟ پہلے بات بات پر لڑائی جھگڑے، دل دکھانا، تکلیف دینا، اس کے بعد تھوڑی سی ناراضگی کیا دکھا دی کہ حرام کو منہ لگا کر آ گئے۔ بتاؤ کیا ملا اس شراب پینے سے؟ اور تم نا، جان چھوڑو میری، مجھے نہیں رہنا یہاں، نہیں پڑھنا ہے۔ میں ابو کو فون کرتی ہوں، لاہور مائیگریشن کرواؤں گی، پھر سکون سے منمانیاں کرتے رہنا۔ وہ بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اس کے سب رویے جتا گئے۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھے اس نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہوا تو جلدی سے وہاں سے فرار ہوئی۔ غلطی اس کی تھی تو دبیر بھی کچھ کم نہیں تھا۔ دبیر افسوس سے سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ صاف استری شدہ کپڑے الماری سے نکال کر واپس باتھ روم میں گیا اور نہا دھو کر حلیہ سنوار کر باہر نکلا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھا تھا، مائدہ بھی وہیں تھی۔ اس کے آنے تک اپنا ناشتہ بھی کر چکی تھی۔ ناشتے کے نام پر صرف آملیٹ لیا تھا اور دبیر کو آتا دیکھ کر اپنے چائے کا کپ اٹھا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ یہاں چائے پی کر جلدی سے تیار ہوئی۔ یونیورسٹی جاتے وقت وہ چپ چاپ تھا، صرف اس کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ آج اس نے فرنٹ سیٹ پر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، تبھی پیچھے بیٹھی۔ دبیر کو واقعتاً اپنا آپ برا لگا۔ مائدہ، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے پکارا۔ جواب تو ملنا نہیں تھا، پھر بھی اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ آئی سویئر میں نے جان بوجھ کر ڈرنک نہیں کیا۔ کل جب میں واک پر گیا تو راستے میں سمیر مل گیا، اس کے ساتھ فٹ بال کلب میں چلا گیا۔ پھر واپسی میں ایک جگہ فروٹ ڈرنکس کا اسٹال لگا تھا تو ہم لوگ رک گئے۔ وہ لوگ فری ڈرنکس دے رہے تھے۔ سمیر کا موڈ نہیں تھا پر میں نے لے کر پی لی، اور ایک نہیں کافی بوتلیں پی چکا تھا۔ سمیر زیادہ پینے سے منع کر رہا تھا لیکن مجھ سے رکا نہیں گیا، اور پھر وہ میری حالت بگڑنے لگی تو وہ دیکھتے ہوئے اسٹال والے کے پاس گیا۔ شاید سمجھ چکا تھا کہ ڈرنک میں کسی نشے کی ملاوٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہاں پولیس آ گئی جس نے وہاں لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ بھاگ کر واپس کار میں آیا اور مجھے گھر تک ڈراپ کر کے باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہوتا تو کبھی جوس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ذرا دل نہیں لرزتا۔ نہ جانے اس دن کتنے لوگوں کو اس جاہل نے وہ حرام مشروب پلایا ہوگا۔ شاید لوگوں کو نشے کا عادی بنانے کی کوئی نئی اسکیم نکالی ہے۔
ویسے اسے ساری رودات سنا رہا تھا جسے اسے سننے میں دلچسپی ہو۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی پر کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود سب سنائی دے رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شکل سے وہ ناراض ہی تھی پر دل کو سکون پہنچا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، ورنہ اپنے لائف پارٹنر کو ایسے گندی لت میں ملوث دیکھنا کسی تکلیف سے کم نہیں۔ شکر تھا کہ حقیقت سوچ کے برعکس تھی، پر اس نے چہرے سے کسی قسم کی طمانینت کا اظہار نہ کیا اور لب سیے بیٹھی رہی۔ آج بھی سارا دن بیزاری، اکتاہٹ اور خاموشی کی نظر ہوا، اور یہ سلسلہ چند روز تک چلتا رہا۔ ایک شام کو وہ معمول کے مطابق گھر کے چھوٹے سے لان میں ٹہل رہی تھی کہ دبیر ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے اس کے پاس آیا اور محبت سے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کی ناراضگی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ناراضگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار مائدہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی، اپنے ہوش میں تھی یا نہیں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی پیشکش قبول کرے، محبت کا جواب محبت سے دے، مگر ایک یکدم غصہ کسی شیطانی غلبے کی طرح اس پر مسلط ہوا اور اس نے بے اختیار وہ کپ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر زمین پر دے مارا۔ چائے اچھل کر گھاس پر گری اور فوراً ہی مٹی میں جذب ہو گئی۔ مائدہ حیرت سے اپنے ہاتھوں کو اور پھر دبیر کے چہرے کو تک رہی تھی۔ دبیر کی بھی یہی حالت تھی۔ میں صلح کرنا چاہتا تھا، تم بالکل تیار نہیں۔ کہاں ہے نا، غلطیاں ہو گئی مجھ سے، اور تم خود بھی کون سا کام ہو، پر میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں، تم بار بار ٹھکرا رہی ہو، اور اب یہ توقع نہیں تھی مجھے تم سے۔ وہ مائدہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے تلخی سے بولا اور مڑ کر لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جاتے ہی زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے چٹکنی اوپر کر کے لاک لگا لیا۔ مرد بھی ایک حد تک عورت کے نخرے سہ سکتے ہیں، بار بار کی ہٹ دھرمی ان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور یہیں کسی رشتے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، یا وہ تو بات بن جاتی ہے یا پھر کبھی نہ بننے کے لیے بگڑ جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ لڑکی لگتا ہے دماغ جگہ سے ہل گیا۔ میں سمجھا تھا معمولی ناراضگی ہے، پر یہاں تو وہ باقاعدہ نفرت کی مورت بنی میری ہر پیش قدمی کو ٹھکرا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو اب میں بھی نہیں منانے والا اسے۔ وہ سر جھٹکتا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ آئے گی تو بات بھی نہیں کروں گا۔ ایک اور فیصلہ کر کے وہ دل کو بہلا رہا تھا، اگر طلاق مانگے گی تو وہ بھی دے دوں گا، زبردستی اس پر مسلط رہ کر اپنی بے عزتیاں کرانے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اسے اس کے طلاق والی بات یاد آئی تو وہ دل برداشتہ ہوتا، نیچے فرش کو گھورتے ہوئے اپنے آپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ طلاق دے دی تو میری محبت کا کیا ہوگا؟ میری محبت جو میں اس سے کرتا ہوں؟ نہیں، محبت جائے بھاڑ میں۔ محبت ہے تو کیا عزت نفس کا سودا کر لوں؟ نہ جانے اپنی عقل کدھر بانٹ کر آ گئی ہے، ایسے بھی کوئی کپ پھینکتا ہے کیا؟ مائدہ کے روڈ رویے نے اس کی عقل میں خلل ڈال دیا۔ تبھی الٹی پھلٹی باتیں سوچ رہا تھا کہ اس کا دروازہ بجنے لگا۔ مائدہ دبیر کے جانے کے بعد کچھ دیر بت بنی کھڑی رہی اور اپنی حرکت سمجھ آنے پر دوڑ کر اندر گئی۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس کے کمرے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی۔ ہمت نہیں ہو پائی کہ دروازہ بجائے۔ وہ اتنے پیار سے صلح کرنے آیا تھا اور میں نے کیا کر دیا؟ ڈبڈباتی آنکھیں لیے وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دروازے پر تھے پر دستک دینے سے کترا رہے تھے۔ بالآخر ہمت مجتمع کر کے اس نے ہلکی سے دستک دی۔ اسے اپنی غلطی کا ازالہ فوری کرنا تھا۔ مدہوشی میں کہی گئی دبیر کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہوئی تھیں، اور وہ تھک چکی تھی اپنے اور اس کے درمیان حائل تلخیوں سے۔ بس اب سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے دستک دی۔ اب کی بار کچھ زیادہ زور سے اس نے دروازہ بجایا۔ پھر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دوبارہ دروازہ بجایا، اور اب وہ قدرے تیزی سے جلدی بجا رہی تھی۔ دبیر دروازہ کھولو۔ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ وہ انسنی کر رہا تھا۔ دبیر، پلیز میری بات سنو۔ وہ مسلسل بجا رہی تھی اور وہ بہرا بنا نظر انداز کر رہا تھا۔ دبیر، کھولو نا پلیز، تم سن نہیں رہے کیا؟ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی اور چلا بھی رہی تھی۔ دروازہ بجاتے بجاتے ہاتھ رکھنے لگے تھے۔ اس کی مسلسل پکار سن کر دبیر کو بالآخر ترس آ ہی گیا۔ وہ سستی سے اٹھا، جا کر چٹکنی نیچے کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ دروازے کے پاس آ کر بولا، درشتی سے کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں اپنے دھیان میں نہیں تھی، آئی ایم سوری۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً اندر داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری دبیر، وہ بھیگی آنکھیں لیے بہت جذباتی ہوتی بولی تھی۔ دبیر کو یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ معافی مانگ رہی ہے۔ ابھی تو اس نے کیسے بے دردی سے اس کی محبت پیش کی گئی، چائے کپ سمیت زمین پر پھینکی تھی، اور اب وہی آ کر معافی مانگ رہی تھی۔ معافی کس لیے؟ ہاں، تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، پھر میرا احساس کرنے کا فائدہ؟ اس کا کھردرا پن اپنی جگہ پر قائم تھا۔ شٹ اپ، سوری بول رہی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے احساس ہے تمہارا۔ دبیر کے بے وقت کے طنز پر مائدہ نے اسے لتاڑا اور زبردستی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، دماغ تھا کہ ڈپریشن سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ دبیر تو اس کے اچانک اقدام پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نرم پڑھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا یا اس کا قصور معاف کرتا، اس کی پیش قدمی کا جواب دیتا، مائدہ کو اچانک چکر آئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ وہ بے دم ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مائدہ، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں مائدہ؟ پریشانی سے اس کے گال تھپک رہا تھا۔
پہلی فرصت میں وہ اسے اٹھا کر مائدہ کے اپنے کمرے میں لے گیا. وہاں بیڈ پر لٹا کر باہر آیا اور بھاگ کر اپنا فون اٹھاتے ڈاکٹر عبدالسلام فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے سب سچویشن بتائی. وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا، پر ڈاکٹر نے اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ چند ہدایات بھی دیں. ان کے مشورے کے مطابق ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. گھنٹے تک وہ اس کے سرہانے کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھا رہا. نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں. اتنی پیاری ہو، کتنا اچھا ہوتا تھوڑی سویٹ بھی ہوتی. وہ اسے دیکھتے سوچ رہا تھا. لبوں پر مدھم مسکراہٹ آن ٹھہری. گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا. اس نے آنکھیں کھولی تو دبیر نے اپنے مسکراتے ہونٹ سکوڑ لیے. وہ کب سے مائدہ کے حسن سے متاثر ہو کر ستائشی انداز سے مسکرا رہا تھا. خیر وہ جاگی تو دبیر اپنی جگہ سے اٹھا. اسے دیکھتے ہوئے مائدہ بھی اپنی کہنی کا سہارا لیتے اٹھ بیٹھی. کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا، میں باہر ہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا. اس کا سنجیدہ پرتکلف لہجہ مائدہ کے لیے تکلیف دہ تھا. وہ کہہ کر جانے لگا کہ مائدہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما. دبیر کے قدم وہیں رکے. اپنی گہری آنکھوں سے مائدہ کو تک رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا چاہتی ہو. مائدہ بھی اسے دیکھ رہی تھی. آنکھوں سے وہ سب کہہ رہی تھی جو اس کا دل کہنا چاہتا تھا. محبت کے جلتے دیے اس کی نظروں میں بہت اچھے سے عیاں ہوتے دکھائی دیے. مائدہ کو صرف دبیر کی ضرورت ہے. آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی. دبیر تو اس کے چہرے کو تک رہا تھا. کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ سچ میں یہ کہہ رہی ہے. پلیز دبیر رک جاؤ، معاف کر دو مجھے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کیے. دبیر نے محبت سے اس کی جڑی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لے لی. خبردار جو آئندہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے. کہتے ساتھ ہی اس کے لب مسکرا اٹھے اور مائدہ کا چہرہ کسی کلی کی مانند کھل اٹھا. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. وہ دونوں خوش تھے، بے تحاشا خوش. بس ایک قدم سے دونوں کے مابین سب تلخیاں کہیں تلف ہو کر رہ گئی تھی. آسودگی بھری زندگی ان کا خیر مقدم کرنے کو تیار تھی. جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.